اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر ایک کی جان ہے، بے حد آپ کے اسرار پر بارہا کہنے پر اور کچھ لوگوں کے صرف کہنے پر اور کچھ لوگوں کی بھرپور فرمائش پر اور کچھ لوگوں کے ڈیلی بیسس پر اصرار کرنے کی وجہ سے دوبارہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ویڈیو کا سلسلہ منقطع نہیں کیا تھا، اور نہ کہ یہ ارادہ تھا کہ ویڈیو کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے ابھی نہیں بنے گی، یہ تو ارادہ چلے گا آگے جہاں تک توفیق ہو سکی، لیکن صرف رکا بیچ میں اس لیے کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے اوپر مجھے خود ٹائم چاہیے تھا، اور اس ٹائم کے استعمال کے ساتھ ہی میں کچھ رزلٹ کے ساتھ آ سکتا تھا۔ وہ ٹائم کوئی ڈیوائیڈ بھی کرنا تھا، ایک تو ویڈیو کے لحاظ سے بھی اور دوسرا اپنے روزمرہ مصروفیات کے حوالے سے بھی، تو لہٰذا بیچ میں گیپ آیا، تو لیکن گیپ سے یہ ایٹ لیسٹ پتہ چلا کہ آپ بارہا جو مسلسل جو کیا کہتے ہیں کہ جبر مسلسل کی طرح سر پہ سوار رہے کہ آپ ویڈیو بنائیں، تو ان کو میں شکریہ ادا کروں گا کہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک ان کو میری ویڈیو سے کسی حوالے سے کسی نوعیت پہ کسی لیول پہ کچھ نہ کچھ علم میں ذہنی تسکین کے طور پر یا معلومات میں اضافے کے طور پر یا ویسے اچھائی کے طور پر کسی نہ کسی حوالے سے میری ویڈیو سے وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ میرا بھی یہ ذہنی طور پر یہ نظریہ اس حوالے سے رہا ہے ویڈیوز کے ریلیٹڈ کہ اگر میں ویڈیو جو بھی بناؤں یا جو بھی الفاظ آپ تک پہنچاؤں یا جو بھی جملے آپ تک بھیجوں، ان کے 2-3 مقصد ہوں۔ ایک تو یا آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوں، ایک آپ کی معلومات میں ایٹ لیسٹ اضافہ کرتے ہوں، جس کو جنرل نالج کہہ سکتے ہیں، یا ویسے کوئی ضروریات زندگی یا کسی سہولت کے لیے کوئی فائدہ پہنچاتے ہوں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہے، چاہے دنیاوی معاملات کے حوالے سے ہے، چاہے کسی اور تعلق کے حوالے سے، یا پھر کم از کم آپ کی دلی سکون کا باعث یا ذہنی سکون کے حوالے سے وہ اچھی ثابت ہو۔ ان کے علاوہ یعنی آپ کے علم میں اضافے کے علاوہ، آپ کی معلومات کے اضافے کے علاوہ، دل کی تسکین یا دماغ کے سکون کے علاوہ اگر کوئی بھی بات ان سے ہٹ کے ہوتی ہے تو میں اس بات کو دوسرے لفظوں میں ویسٹ آف ٹائم سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے میری ان باتوں کا مقصد یہی رہا ہے اور یہی کوشش رہی ہے کہ آپ تک ان چاروں چیزوں میں اضافہ کرتے رہیں، یا تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، یا آپ کے علم میں اضافہ ہو، یا آپ کے دل کو سکون پہنچے، یا آپ کے دماغ کو تسکین ملے، یعنی وہ کسی نہ کسی اچھائی کی صورت میں آپ تک پہنچے۔ باقی دوسری حوالے سے میرا کوئی نہ مقصد ہے، نہ اس چیز کو میں اپنا شغل بنانا پسند کرتا ہوں کہ ویسے فالتو جو ہے وہ آپ سے بھی اس معاملے پہ میں کرتا رہوں، تو لہٰذا میں اس لیے بیچ میں گیپ بھی تھا، ورنہ بنانے کو تو ویڈیو ڈیلی بیسس پہ بنائی جا سکتی ہے۔ کچھ بھی بولنا شروع کر دوں، میں اپنی ہاتھوں کی تعریف کرنا شروع کر دوں، اپنے کپڑوں پہ آ جاؤں تو اپنے سٹائل، اپنے ڈائلاگ، اپنی ٹوپی، اپنی کچھ بھی ڈال کے تو بحث چھیڑنے کا کیا ہے، تو کوئی نہیں، لیکن میرا وہ مقصد نہیں ہوتا، تو اس لیے جو ہے ویڈیو آپ کو شاید ڈیلی بیسس پہ اس ریلیٹڈ جو میں نے باتیں کی اس ریلیٹڈ جو ہے ڈیلی بیسس پہ ملنا شاید مشکل ہو، لیکن کوشش یہ رہے گی کہ اکثر اوقات ملتی رہے، اور ان 4 چیزوں کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے لیے باعث مسرت اور سکون قلب اور علم کے اضافے کے طور پر آپ کو مہیا ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی جو میرا مقصد ہے کہ میں یہ کیوں بنا رہا ہوں، یہ ویڈیو کا کیوں سلسلہ ہے، اور یہ ویڈیو کا انٹروڈکشن جو ہے وہ میں دینا اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو کا سلسلہ چلا رہا ہوں یہ پورا چیپٹر ہوگا، ٹائم لگے گا اس کو مکمل کرنے میں، لیکن یہ کورس کے ریلیٹڈ ہوگا، یہ کورس ہوگا
باقاعدہ علم الاعداد کے حوالے سے کہ آپ کو وہ انفارمیشن دی جائے گی، وہ آگاہی فرمائی جائے گی کہ آپ گھر بیٹھے علم الاعداد پہ کسی نہ کسی حد تک اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کاوش کے ذریعے، اپنی طلب کے ذریعے، اپنی جستجو کے ذریعے، اپنے شوق کے ذریعے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب بیسک چیز آپ کے پاس پہنچ جائے گی، جب آپ کو بنیاد بنا دی جائے گی، پھر اینٹیں لگانا، اس کی بلڈنگ بنانا، دیواریں اونچی کرنا، چھت ڈالنا، یہ بندے کی کاوش کے زیر اثر ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک کورس میں دے رہا ہوں آپ کو، کورس ہوگا علم الاعداد کا پورا جو ہے کس طرح ہوتا ہے، کس طرح ورک کرتا ہے، کس طرح اس سے جانا جاتا ہے، کس طرح اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ابہام ہے وہ بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا کہ لوگوں کے ذریعے لوگ اس کو اس حد تک بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا. صرف اس سے یہاں تک پتہ چل سکتا ہے کہ اگلے کی طبیعت یا اس کے کس طرح کا وہ اخلاقی لیول ہوگا یا کس طرح بات چیت کا ہوگا، اس حد تک، اس کے علاوہ نہیں. ادروائز اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں یہ ابہام بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا. تو باقی یہ انٹروڈکشن تھا پہلی ویڈیو میں، اور آگے آپ کو انٹروڈکشن کے حوالے سے مزید اور سلسلہ شروع ہوگا، کورس ہوگا باقاعدہ. یہ اس کو اگر آپ پورے طریقے سے دیکھ سکو گے سلسلہ وار اور اس پہ تھوڑی سی محنت کرو گے، جہاں تک ہو سکا میں بھی آپ کو آگاہ کروں گا. کیونکہ کوئی بھی علم دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ چند لوگوں تک، چند شخصیات تک، چند بڑوں تک رہے، آگے پھیلے ہی نہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ علم الاعداد ہے کیا؟ علم الاعداد بھی ایک علم ہے، جیسے کائنات میں اور علم اترے. اس کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد آنے والے وقت میں بھی مولا کائنات نے اس علم کو لوگوں تک عام کیا. کیونکہ جو شرعی معاملات ہیں وہ تو اس قدر عام کیے جاتے ہیں کہ ہر بندہ ان سے آگاہ ہو جائے اور ان کی پابندیوں کو جان لے اور اس کے نتیجے میں ملنے والی جزا اور سزا کو سمجھ لے. لیکن جو اس طرح کے علوم ہوتے ہیں جن کا استعمال کرنے والا ہر شخص ہو نہیں سکتا اور ہر بندہ ان کا استعمال صحیح کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے پیچھے کاوش، کوشش، ذہنی ادراک اور اللہ کی کرم نوازی اور کوئی سر پہ ہاتھ کسی نہ کسی صورت میں چاہیے ہوتا ہے، چاہے ظاہری ہو یا چاہے غائبی. تو اس لیے یہ جو علم ہے یا جو خاص طور پر علم الاعداد ہے، اس کو منسلک مولا کائنات سے کیا جاتا ہے. اور بات بھی یہی ہے جس کی شاید ہسٹری ہے. اب بات یہ ہے کہ علم الاعداد اگر یہ علم ہے تو علم کے ساتھ ایک چیز بلکہ دو چیزیں رہی کہ علم جب بھی کائنات میں آیا یا تو انسان کے فائدے کے لیے آیا یا انسان کی آزمائش کے لیے آیا. قرآن میں واقعات مشہور ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملائکہ اترے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور علم کے بارے میں بولتے تھے اور آگاہ کرتے تھے کہ اس کا استعمال آپ کی آزمائش ہے، اس کو مت کرو، آزمایا جا رہا ہے تمہیں. تو فائدہ تو ابھی سائنس بھی ایک علم ہے، کہاں تک فائدہ انسان حاصل کر رہا ہے. تو پھر حالق کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ دو قسم کے علم اتارتے ہیں، پھر ان دونوں میں سے جو بہتر ہو اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم الاعداد بھی ایک علم ہے، اور علم ہمیشہ انسان کے یا فائدے کے لیے ہوتا ہے یا انسان کی آزمائش کے لیے.